ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں، گناہ کے نقصانات اور نیکی کے فوائد پر چند باتیں کرنی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی جانی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو کوئی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح کوئی منصب اور عہدے کے اندر پریشان ہے، اسی طرح کوئی انسان عزت و آبرو کے اندر پریشان ہے۔ امیر لوگ کوٹھی کے اندر پریشان ہے اور غریب لوگ جھونپڑی کے اندر پریشان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان بے سکونی اور فکر اور ٹینشن کی زندگی گزار رہا ہے، اور ہر ایک انسان اپنے لیے سکون بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی سکون منصب و عہدے اور حاکمیت کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، لیکن جب اس کو منصب و عہدہ مل جاتا ہے اس کے اندر اور زیادہ ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان مال و دولت کی فراوانی اور زیادتی کے اندر اپنے لیے سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کو جب مال زیادہ مل جاتا ہے، تجارت کے اندر لگ جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں ہی اٹھ جاتی ہیں، پریشانی کے اندر لاحق ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سکون والی زندگی کس طرح ہمیں ملے گی، اطمینان والی زندگی کس طرح ملے گی۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور نیکی کی طرف بڑھیں۔ جو آدمی گناہوں سے بچ گیا اور نیکی کی طرف کوشش کر کے چلا گیا، اس کی زندگی اور آخرت سکون کی گزرے گی۔ آج یہی تو حالت ہے، ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، طرح طرح کی اللہ کی مصائب اور تکالیف ہم پر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہ بن رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الروم آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو بحر و بر کے اندر فساد اور مصائب پھیلے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی ہوئی ہے۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی تکالیف اور مصائب تم پر آ رہی ہیں۔ اللہ تمہیں پھر عذاب بھی دیتا ہے تاکہ آدمی گناہوں سے بچ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ اسی طرح سورۃ شورى کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو تم پر مصائب پہنچ رہے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتا ہے تاکہ انسان برائی سے نکل کر نیکی کی طرف آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب نے بھی گناہوں کے بہت زیادہ نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے ابن ماجہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہے میرے جماعت صحابہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جب آدمی اس کے اندر ملوث ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے آفتیں اور مصائب اس پر اتر پڑیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علی الاعلان جو قوم زنا کاری کرتی ہے، اللہ کی طرف سے 2 اس قوم پر اور لوگوں پر عذاب آتے ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ جوانی کے اندر موتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری حالت بھی یہی بنی ہوئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن بازاروں کے اندر، چوراہوں کے اندر فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان 2 عذابوں کے اندر ملوث ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے محبوب نے یہ بیان فرمائی، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کوتاہی کرتی ہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کات سالی، مشقت اور ظالم بادشاہ اس پر کیا ہے مسلط ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج ہماری حالت بھی یہی بنی ہوئی ہے، آج ہم پر وہی حاکم بنے ہوئے ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، جن کو سیدھی نماز ہی نہیں آتی، وہ ہمارے حاکم بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر پڑ رہا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب نے یہ بیان فرمائی، جو قوم اور لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک بارش کی ایک بوند بھی نہ برساتا اگر جانور یہ زمین کے اندر نہ ہوتے۔ جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ چوتھا بات اللہ کے محبوب نے یہ بیان فرمائی کہ جو قوم عہد کی خلاف ورزی کرتی ہے اس پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم عالم ارواح کے اندر اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، الست بربکم، یا اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ولیوں کو، نبیوں کو اور قبروں والوں سے بیٹے مانگ رہے ہیں، بیٹی مانگ رہے ہیں۔ اس عہد کو ہم نے توڑ دیا ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں، اس کے اندر بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ وہ عذاب یہ ہے کہ یہ غیر مسلم اور کفار ہم پر مسلط ہو جائیں گے اور ہم محکوم بن کے رہ جائیں گے۔ یہی حالت بنی ہوئی ہے۔ آج ہم امریکہ کے، یورپ کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ ہم کیے اور غیر مسلم ہم پر مسلط ہو گئے۔ پانچویں چیز اللہ کے محبوب نے یہ بیان فرمائی کہ جو اللہ کے احکام اور حکم کو تبدیل کر کے اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم ایجاد کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج قرآن کی صورت میں اللہ کے احکام موجود ہیں۔ قرآن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے جو زنا کرے گا اس پر حد لگائی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا کاری عام ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہی تو قرآن کی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے تو یہ بیان کیا ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ آج چوری ڈکیٹی عام ہو رہی ہے، وہ پوچھنے والا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ کے احکام کو تبدیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر لڑائی اور قتل و غارت عام کر دیتا ہے۔ آج دیکھو بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ وبال اور مصائب ہم پر آ رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس قوم کے اندر زنا کاری عام ہو جائے، شراب نوشی، موسیقی، گانے عام چلنے شروع ہو جائیں، اس پر اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے حضرت وہب سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا جب قوم میری اطاعت فرما برداری کرتی ہے میں اس پر راضی ہوتا ہوں، اور جس قوم پر میں راضی ہوتا ہوں اس پر میں برکت ڈالتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں، لعنت کرتا ہوں، اور میرے لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قوم گناہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ رزق کو روک لیتا ہے، ان کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ یہی حالت ہماری بنی ہوئی ہے۔ آج ہم گناہوں کے اندر اس طرح مست ہیں، ہم اللہ کی ذات کو ہی بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیو، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی کی طرف بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف جلدی کرو۔ نیکی کے اندر جلدی کرو گے دنیا کے اندر بھی سکون ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جنت ملے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بہترین بنا دیتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے ان للحسنۃ لنورا فی القلب، جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے۔
اور وضیاءً فی الوجہ، اور اس کے چہرے کو بارہنہ کر دیتا ہے، وقوۃً فی البدن، اور اس کے بدن کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، وسعۃً فی الرزق، اور رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، ومحبۃً فی قلوب الخلق، اور مخلوق کی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو آدمی نیکی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کے دنیا کے اندر بھی ثمرات ملیں گے، فوائد ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی زندگی بہترین گزرے گی۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ النحل کے اندر اعلان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بہترین بنا دیتا ہے، پرسکون اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا فائدہ نیکی کرنے کا یہ ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جو آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جائے، وہ چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، حسن سلوک کرے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ عمر بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑی سی عمر میں اللہ تعالیٰ اتنا دین کا کام لے لیتا ہے جو کئی سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ لینا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذکر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پر باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔